جنت میں قطعی داخلہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ایمان پر مرا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 135۔ ایمان کا ذائقہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 150۔ ایمان کی شاخیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل شاخ کلمہ طیبہ کا اعتقاد ہے، اور سب سے ادنیٰ شاخ راستہ میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 152۔ احکام اسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا کون سا حکم بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ وہ شخص تمہارا جانا پہچانا ہو یا اجنبی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 159۔ پڑوسی اور مہمان کی تکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 171۔ کثرت سے سلام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایمان نہیں لاؤ جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ ایک دوسرے کو بکثرت سلام کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 192۔ دین خیر خواہی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا، حضور کس کی خیر خواہی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، کتاب اللہ کی، رسول اللہ کی، ائمہ مسلمین کی، اور عام مسلمانوں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر
194 مسلمان کو کافر کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی دینی بھائی سے کہا اے کافر، تو کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 213۔ اپنے نسب سے انکار کرنا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور دل میں یاد رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا باپ کسی اور شخص کو بنایا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 217۔ حب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 237۔ شیطان کا رونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اور وہ سجدہ کر کے جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا اور میں انکار کر کے جہنم کا مستحق ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240۔ سب سے افضل عمل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا، کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ فرمایا، جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے عمدہ اور قیمتی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگر میں اس کی طاقت نہ رکھ سکوں؟ فرمایا، کسی شخص کے کام میں اس کی مدد کرو یا کسی بے ہنر شخص کے لیے کام کرو۔ میں نے عرض کیا، اگر میں ان میں سے کوئی عمل نہ کر سکوں؟ فرمایا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 246۔ 7 گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7
ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ فرمایا، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 258۔ تکبر حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا عمدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ تکبر اپنی انانیت کی وجہ سے حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 261۔ جو ہم پر ہتھیار اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور نہ وہ جس نے ہم کو دھوکہ دیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 279۔ 3 لوگ خسارے میں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں رہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 289۔ خودکشی کرنے والا۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا کوئی شخص مالک نہ ہو اس کی نظر پوری کرنا لازم نہیں، اور مسلمان پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص جس چیز سے خودکشی کرے گا قیامت کے دن اسے اس چیز سے عذاب دیا جائے گا، اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور کمی کر دے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہوگا جو حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 299۔ ایمان لانے سے پہلے کے اعمال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے ایام جاہلیت کے بد اعمال کا بھی مواخذہ ہوگا؟ فرمایا،
جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کیے اس سے زمانہ جاہلیت کے برے کاموں پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے زمانہ اسلام میں کوئی برا کام کیا اس سے اگلے اور پچھلے کاموں پر مواخذہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 315۔ گناہ کا ارادہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، تیرا فلاں بندہ گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوب علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے انتظار کرو، اگر وہ گناہ کرے تو ایک گناہ لکھ دو، اور اگر گناہ نہ کرے تو اس کے بدلہ میں ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے گناہ کو صرف میرے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 333۔ مسلمان کا حق مارنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 351۔ ڈاکو کو مارنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص آ کر مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مت دو۔ اس نے کہا، اگر وہ لڑنا شروع کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دفاع میں لڑو۔ اس نے پوچھا، اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شہید ہوگے۔ اس نے پوچھا، اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ فرمایا، وہ جہنمی ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 358۔ رعایا سے خیانت کرنے والا۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے آیا تو حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم کو ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اگر مجھے یہ خیال ہوتا کہ میں ابھی کچھ عرصہ اور زندہ رہوں گا تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حاکم بنایا اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 361۔ اسلام 2 مسجدوں میں سمٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا
اور آخر میں بھی پہلے کی طرح اجنبی ہوگا، اور اخیر دور میں اسلام مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ میں چلا جائے گا، جیسے سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 371۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم بخدا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو عدل اور انصاف سے حکم جاری کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کوئی شخص کام نہیں لے گا، لوگوں کے دلوں میں سے کینہ، بغض اور حسد نکل جائے گا، انہیں مال لینے کے لیے بلایا جائے گا اور کوئی مال لینے نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 389۔ حق پر قائم رہنے والا گروہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور ثابت رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم ہی میں سے بعض کی امامت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اس امت کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 393۔ ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی شخص کے لیے اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان لا کر کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج اور دابۃ الارض کا ظاہر ہونا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 396۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسامت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران کے پاس سے گزرا۔ ان کا قبیلہ شنوع کے لوگوں کی طرح لمبا قد تھا، گندم گوں رنگ، گھنگریالے بال تھے، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کا قد متوسط، رنگ سرخ مائل باسفیدی اور بال سیدھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائی گئیں ان میں جہنم کا داروغہ مالک اور دجال تھا۔
پس تم اس سے ملاقات میں شک نہ کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 418۔ کلمہ گو کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا اور اس نے ایک جو کے برابر بھی نیکی کی ہو، اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص کو جہنم سے نکال دیا جائے گا جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے دل میں گندم کے دانہ کے برابر بھی نیکی ہو۔ پھر اس شخص کو جہنم سے نکال دیا جائے گا جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی ہو۔ امام مسلم نے فرمایا کہ بعض روایات میں ذرہ کی جگہ جوار کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 477۔ سب سے بڑی امت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کے لیے شفاعت میں کروں گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی پر اتنے اشخاص ایمان نہیں لائے جتنے مجھ پر ایمان لائے ہیں، حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والا صرف ایک شخص ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 484۔ دعائے شفاعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا کا حق ہوتا ہے اور ہر نبی نے وہ دعا اپنی امت کے لیے مانگ لی، اور میں نے قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے اس دعا کو مؤخر کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 492۔ سب سے کم درجہ عذاب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی میں پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ کو سب سے زیادہ عذاب دیا گیا ہے، حالانکہ فی الواقع اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 516۔ بغیر حساب جنت میں داخلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 اشخاص جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس شخص کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے چکا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 519۔ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 40 کے قریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد
تمام جنتیوں کی 1/4 ہو۔ ہم نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی 1/3 ہو؟ ہم نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے توقع ہے کہ جنت میں آدھے تم لوگ ہوگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، اور مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کی کھال میں ایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی کھال میں ایک سیاہ بال ہو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 529۔